اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ الذین یحملون العرش، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور یسبحون بحمد ربہم، اور اپنے رب کا حمد اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یعنی استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ربنا، اور دعا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ آپ کا رحمت اور علم ان سب چیزوں پر آپ حاوی ہیں، یعنی کہ حاوی مطلب بھی کہ ان سب چیزوں پر آپ کی ہی حکومت ہے، اور آپ ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور آپ ہی سب سے زیادہ حکمت والے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فاغفر، تو لہٰذا آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے، للذین تابوا، جو توبہ کر چکے ہیں اپنے گناہوں سے، اور واتبعوا سبیلک، اور جو سیدھے راستے پر چل دیے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ وقہم عذاب الجحیم، اور ان سب لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اب آگے دعا یہ بھی کر رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وادخلہم جنات عدن التی، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جو جنت ہے اس میں ان لوگوں کو داخل کیجیے، اور ان کے ساتھ کس کو بھی، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے باپ داداؤں کو بھی ان کے ساتھ داخل کیجیے جنت کے اندر، وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی، وذریاتہم، اور ان کے آل اولاد جو ہیں ان کو بھی جنت کے اندر داخل کیجیے۔ لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، جیسے کہ ہوتے ہیں نا کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ابا کیا ہیں، کافر ہیں، اور قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ یا اللہ، اب ہمارے ابو کو ہمارے سامنے اب جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں، بہت تکلیف ہے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ابا کی شکل کو بدل دیں گے، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو نہیں پہچانیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم کے اندر داخل کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک باپ ایمان والا ہے تو بیٹا جنت میں جائے گا، نہ، یہاں قرآن صاحب ومن صلح، اگر ان میں سے اگر کوئی نیک ہے، مان لیجیے آپ کا بیٹا بھی نیک ہے، آپ کی بیوی بھی نیک ہے، نیک صالح ہے، ایمان ہے، قرآن حدیث کی یعنی کہ نماز کی پابندی کرتا ہے، کبھی کبھی قرآن حدیث کی باتیں سن لیتا ہے، تو یہ شرط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر صرف نمازی ہے تو اپنے ساتھ بیوی بھی ہے، ان کو بھی نہیں۔ قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ومن صلح، ان میں سے اگر کوئی نیک ہے تو ان سب کو داخل کیا دیجیے۔ تو یہاں پر نیک ہونا شرط لگا دیا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ انک، یقیناً تیری اور صرف تیری ہی ذات جو بالکل صاحب اقتدار اور الحکیم، جو بہت ہی حکمت والا ہے، یعنی اللہ کی اس میں حکومت چلتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اس دنیا کے اندر حکومت نہیں چلتی ہے کہ نہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وقہم السیئات، اور آپ ان کو تمام برائیوں سے بچا لیجئے، کب؟ قیامت کے دن۔ اور ومن تق السیئات یومئذ، اور جس دن تو جسے برائیوں سے محفوظ کر لے گا، یعنی اس دن جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ برائیوں سے محفوظ کر لیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ فقد رحمتہ، تو آپ کا بہت احسان ہوگا اور آپ کا بہت رحم ہے ان کے اوپر۔ تو یہاں پر بچانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچا لے، جہنم کی تکلیف سے اگر بچا لے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ان کے اوپر رحم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ رحم ہوگا۔ اور آگے فرمائے کہ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بھاری اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہے کامیابی؟ اللہ نے یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک کامیابی بیان کر رہے تھے کہ اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کی بیوی بھی، آپ کے بال بچے بھی اگر جنت کے اندر داخل ہو جا رہا ہے، اگر نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
ہے کہ نہیں جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، جو لوگ کافر تھے ہو چکے ہیں، تو ینادون، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکار پکار کر کہے گا ان سے کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جتنی آج تم اپنے آپ کو بیزار یعنی تم کو آج اپنے آپ سے اتنی نفرت ہو رہی ہے، تو اس سے زیادہ اس وقت اللہ کو نفرت ہوتی تھی جب تمہارے سامنے کوئی ایمان کی دعوت دیتا تھا تو تم ہمارا انکار کرتے تھے۔ دیکھیے قرآن کیا بات کر رہا ہے، غور سے سمجھیے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی کل کفار و مشرکین جب جہنم کے اندر ہوں گے تو ان کو اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ یار کتنا بھاری گناہ کر دیے ہم، کہ دنیا کے اندر جو لوگوں کی بات نہیں مانی، پیغمبروں کی بات نہیں مانی، ہم نے انکار کر دیا، کفر اختیار کر لیا، تو آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ نفرت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان آگ میں جلتا ہے اور اس کا بدن وہ خود دیکھتا ہے کہ ہم اتنے کالے ہو گئے ہیں، اور وہ جہنم کا عذاب دیکھتا ہے تو اس کو اپنے اوپر نفرت ہونے لگتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پکار پکار کر کہیں گے کہ جتنی تم کو آج بیزاری ہو رہی ہے، آج تم کو اپنے آپ سے جتنی نفرت ہو رہی ہے، اس سے زیادہ نفرت اس وقت مجھے ہوتی تھی جب تمہارے سامنے کوئی جاتا تھا ایمان کی دعوت دینے کے لیے، نماز کی دعوت دینے کے لیے، تو تم انکار کرتے تھے، اس وقت مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو کفار و مشرکین وہاں پر جو اپنے آپ کو کوسیں گے، یار کتنا برا کام کیے کہ ہم جو ہے جہنم کے اندر آ گئے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قالو، اب کفار مشرکین کہیں گے جو جہنم کے اندر ہے، کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین، آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی۔ تو پہلی موت وہ ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، تو یہ پہلی موت اس سے مراد ہے۔ اور دوسری موت یہ کہ ہم جب دنیا کے اندر آئے تو ہم سب کو موت آ گئی، یہ 2 موت ہو گئی۔ اب آگے فرمائے کہ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور آپ نے ہمیں 2 زندگی دی۔ ایک زندگی کون سی؟ دنیا کے اندر والی، اور آخرت کی زندگی آپ نے ہمیں دی۔ لیکن ہم کو یہ تینوں کا علم تھا، لیکن آخرت والی زندگی پر ہم کو یقین نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ تو آج اب جو ہے کافر کیا کہیں گے کہ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی ہم مان لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے گناہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فقل، اور یہ بھی کہے گا کہ فہل الی خروج من سبیل، جب یہ لوگ جو ہے کفار و مشرکین اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ یا اللہ اب ہم مان لیے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے۔ اب کفار کیا کہیں گے کہ فہل الی خروج من سبیل، کیا اب ہمارے لیے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اب یہ لوگ گناہ کی جو اپنے اعتراف بھی کریں گے، مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے گناہ کیا ہے، لیکن اب کوئی جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ لوگ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، تمہاری حالت یہ ہوئی ہے، اس لیے ہوئی ہے کہ جب تمہارے سامنے ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا، ایک اللہ کی بات کہی جاتی تھی، تو تم ہمارا انکار کرتے تھے، تم مانتے ہی نہیں تھے۔ کیا ہے؟ تم مانتے ہی نہیں تھے۔ آج ایک ویڈیو، شارٹ ویڈیو دیکھ رہے تھے، اس میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے امریکہ کے ہندوؤں سے پوچھیں گے کس کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کسی اور کا نام بتائے گا۔ بنگلہ دیش، یہ گجرات چلے جائیے، وہاں کسی ہندو سے پوچھیے گا تو وہ کہیں کہ ہم کسی اور جو ہے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں۔ اب ہر جگہ کا وہ بتا رہا تھا کہ ہر جگہ کا سب اپنا اپنا نام بتا رہا تھا بھگوان کا، لیکن وہیں پہ کہہ رہا تھا کہ آپ پوری دنیا میں گھوم لیجئے اور کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے کہ آپ کی اللہ کا آپ کی جس کی عبادت کرتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ ایک اللہ۔ پوری دنیا کے لوگ کہے گا مسلمان کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہیں پر ایک ہندو ہے جو جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں، جیسے آپ کے ادھر جو اپنے بہار میں چلے آئیے تو کچھ لوگ کہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہیں ہلکا سا دوسری جگہ چلے جائیے مظفر پور تو وہاں کے ہندو کہیں کہ ہم کسی اور کو مانتے ہیں۔ یہ ہے، لیکن اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دیا ہے، تو پوری دنیا آپ گھوم لیجئے، کہیں بھی کسی مسلمان سے پوچھیے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو یہ حالت ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے کہ تمہارے سامنے جب اللہ کی بات ہوتی تھی، ایک اللہ کی بات کرتا تھا پیغمبر، تم ہمارا انکار کر دیتے تھے، فوراً جھٹلا دیتے تھے۔ اور اگر وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا،
اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کی یعنی شرک کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کی بات کرتے تھے، تو تم مان جاتے تھے، تم خوش ہو جاتے تھے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ فالحکم للہ، اب کس کا فیصلہ ہوگا؟ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، تم جہنم میں رہو گے تو رہو گے، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، چاہے تم 100 مرتبہ کہو یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن وہاں معافی نہیں ملے گی، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ للہ العلی، اللہ کی ذات بہت اونچی اور اس کی شان بہت اونچا ہے، اور الکبیر بہت ہی ان کا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات تو بہت ہی اعلیٰ ان کا مقام و مرتبہ، اس کے مقابلے میں تو کوئی ہے بھی نہیں جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والوں کی بھی تعریف کیے ہیں، اور اس میں آگے بیان کیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر جن کے سامنے ایک اللہ کی دعوت دی جاتی تھی تو فوراً اللہ کا انکار کر دیتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہاں ڈالیں گے؟ جہنم کے اندر۔ ہم لوگوں کو جو ہے ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔